وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. محترم بھائیو، یہاں سب سے پہلے آپ کو یہ بتلانے کا مقصد ہے، یہاں جمع کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا ہے اور جو ہے نا اپنی پیٹ پوجا کرنی ہے، بلکہ یہاں جو اصل جمع ہونے کا ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آگے جا کے جو کشمیر کا خطہ ہے اس میں دعوت دین کا کام کیسے کرنا ہے. محترم بھائیو، یہ کھانا پینا اور یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، اور جب کھانا پینا ہو تو ادھر ماشاءاللہ عوام آ ہی جاتی ہے، خصوصاً نئے حضرات. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو جمع کرنے کا جامع کے اندر تمام کشمیر بھائی آپس میں ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ایک دوسرے سے اپنی جو پریشانیاں سامنے شیئر کریں، ٹھیک ہے، یہ جمع کرنے کا مقصد ہے. اور خاص کر آپ اگر دیکھیں نا تو جو اس گروپ کو بنانے کا مقصد ہے، اس کی ڈسکرپشن جو ہے واٹس ایپ گروپ ہم نے ایک بنایا نا، ہم جیئیں تو دعوت مرے تو شہادت، اس کی اگر ڈسکرپشن اور آپ مقصد دیکھیں گے تو اس میں یہ چیز نظر آئے گی کہ گروپ خالصتاً اعلی کلمت اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں، آپ سب نے مر جانا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے، قبر میں ہر ایک نے جانا ہے. جب ہر ایک نے قبر میں جانا ہے تو اس کی زندگی کا یہ مقصد و ملجا و ماوا ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دین کو پھیلانا ہے، تن من دن قربان کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو لذات و خواہشات ان کو چھوڑ دیں. جو دنیا کی خواہشات ہیں، آپ کی جو من مانی خواہشات ہیں، اس کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے دعوت دین کا کام کرنا ہے، کشمیر کے اندر انقلاب لانا ہے، ایک تحریک کھڑی کرنی ہے، اس طرح کے معاملات سر انجام دینے، تو آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، محنت و مشقت کرنی پڑے گی، اللہ سے دعائیں کرنی پڑیں گی، مسلسل اور تسلسل کے ساتھ محنت اور کوشش اور جدوجہد کرنی پڑے گی. اور خصوصاً ان سب چیزوں کے لیے جو سب سے اہم نقطہ اور سب سے اہم چیز ہے وہ اخلاص کا ہونا ہے. آپ کے اندر جب اخلاص پوٹ پوٹ کر بڑا ہوگا تو اسی وقت آپ اٹھ سکیں گے. اور اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دوسری چیز محنت اور مشقت، اور تیسری چیز اس کام کا تسلسل کے ساتھ کرنا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور پانچویں چیز یہ کہ آپ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کے ساتھ یہ کام کریں. جب یہ 3 4 5 خصوصیات آپ کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر پنہا ہو جائیں گی، آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی، تو اس کے بعد جا کے آپ دعوت دین کا کام کرتے ہیں. مولانا حضرات، علماء کرام، میری بات کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ صرف اس بات کو سنیں اور جا کے بس ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی. اس کا جو یہ حقیقی مقصد میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب عملی میدان میں قدم رکھنے، میری تو رخصتی ہونے والی ہے جامع سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہمارا تو میرا رائد بھائی کا ادھر سبحان بھائی بھی موجود ہے، کچھ بھائی موجود ہیں، تو ان کا یہ جو ہے نا کہ عملی پریکٹیکل میدان میں ہم قدم رکھنے والے ہیں. اب ہمارا جو اصل مصائب اور مشکلات کو ہم نے فیس کرنا ہے، چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے گروپ تشکیل دیا ہے. تو اس گروپ کو جو تشکیل اسی وجہ سے دیا کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس گروپ میں مزید چینجنگز ہوتی رہیں گی، ہم اپنے کچھ اور بھائیوں کو بھی ایڈ کریں گے. لیکن آپ کو جو مین بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ دعوت دین سے منسلک رہیں، جامع چھوڑ کے کبھی نہیں جانا ہے. چاہے آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، آپ دین کی دعوت اور جامع سے اٹیچ رہیں، علماء کرام سے جڑے رہیں، علماء کرام کا ادب، علم کا ادب اور اس سے جڑے رہیں. اور بعض بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیویشنز کی فکر میں اور معاشی معاملات کی کہ معاشی معاملات ہمارے کیسے حل ہوں گے، ہم شادیاں کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے شیخ عبد الباسط فہیم صاحب ابو بکر غزنوی یا داؤد غزنوی میں سے ایک ہی بات بتلاتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ یہ ابو بکر غزنوی یا داؤد غزنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر اور کتے کو گوشت، خنزیر اور کتے کو بھوکا نہیں سونے دیتا، ان کو خوراک دیتا، وہ آپ کو رزق نہیں دے گا. دین کی دعوت کے کام کرنے والے کو رزق نہیں دے گا، وہ ضرور آپ کو رزق دے گا انشاءاللہ. لیکن آپ نے سب سے پہلی بات یہ کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور واللہ العظیم آپ شیخ عبد الباسط صاحب سال آپ کے سامنے
انہوں نے اخلاص سے کام کیا اور جہاں بھی جاتے ادھر جاتے ان کا درس ہے, ادھر اسلام آباد درس ہے, گجر خان درس ہے, فلاں جگہ درس ہے, فلاں جگہ درس ہے. اللہ رزق دے رہے کہ نہیں دے رہا؟ رزق دے رہے. لیکن یہ کہ آپ مخلص ہو جائے دین کی دعوت کے ساتھ. اور سب سے پہلی بات یہ کہ آپ شیطان بہت وساوس ڈالے گا آپ کے اندر کہ آپ نے دین کو چھوڑنا, آگے جائیں گے مشکلات ہوگی, کیسے کام کریں گے, کیسے ہوگا, سب کچھ ہو جائے گا. صرف یہ کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں, کیونکہ اللہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی, ہم اپنے دعووں میں جھوٹے ہو سکتے ہیں, لیکن جو اللہ کی باتوں اور آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث پر یقین, تدبر اور توکل کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے ضائع نہیں کرتا. جو اخلاص سے کام کرتا اللہ ضائع نہیں کرتا. بس میں آپ کی یہ مختصراً جامع نصیحت ہے آپ کو, بس کہ آپ نے دین کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. کوئی بھی مشکل پریشانی آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ اپنی کوشش کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں گے. اور علماء کرام سے جڑے رہیں, علم دوستی والی مثال اپنائیں. اور یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا, یہ ہے کہ آپ جب فارغ ہو جائیں ادھر سے تو آپ یہ کریں کہ آپ نے جب پریکٹیکل میدان میں جانا ہے آپ یہ سوچ بنا لیں کہ میں نے اللہ کی دعوت دی کہ جس قدر ہو سکے کام کرنا ہے. اللہ کے لیے میں نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. میں نے کسی کی مشکلات نہیں دیکھی, کوئی رشتہ دار, کوئی پڑوسی, کوئی مشکلات ہمارے درمیان روڑے اٹکانے کی کوشش کر, میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قول فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حمیم سجدہ کے اندر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس بندے سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کر کہے میں مسلمان ہوں. تو ہم فالتو باتیں کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اچھی باتیں کرتے ہیں, جب فرشتے ادھر لکھ لیں وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. بندے کے زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر فرشتہ موجود رہتے ہیں جو وہ لکھ لیتا ہے. اس لیے آپ کہیں کہ اچھی بات کریں, اچھی سوچ اپنے, مثبت سوچیں. آپ کے سوچ میں تحریک ہو, انقلاب ہو کہ میں نے دعوت دین کو پھیلانا ہے, ہر حال میں کام کرنا ہے, چاہے کوئی مشکلات ہو. کسی کی شلوار ٹکلو سے نیچے آپ کے شلوار اوپر کر لیں, اسے پیار سے حکمت سے سمجھیں. کسی کی داڑھی نہیں ہے ایک دم اسے جا کے نہ سمجھائیں آپ, لیکن اس کو پیار حکمت سے سمجھائیں. اور آپ نے اس کا اپنا پیغام کوشش کر کے پہنچانا ہی پہنچانا ہے جو آپ کے علم کے اندر موجود ہے. اگر وہ نہ پہنچائے تو آپ سے باز پرس آگے ہونی ہے. اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے یہ گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ کو دین کے ساتھ منسلک رہنا ہے, علماء کے ساتھ جڑے رہنا ہے, علم دوستی والا ماحول اپنانا ہے, مشکلات پریشانی میں گھبرانا نہیں ہے, اور اپنے دل کے اندر, اپنے جگر کے اندر یہ چیزیں پیدا کر لیں کہ میں نے دعوت الہی کو چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اپنی تن مندن لٹانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر من و ان عمل کرنے والا بنا دے, اس کو پھیلانے والا بنا دے, اخلاص سے ہم سب کو معمور کرے, اور آپ سب کو بھی اپنے دین کے لیے منتخب کر لے. ہمیں حقیقی معنی میں علماء کرام, انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث بنا لے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب واخر الدعوانا الحمد للہ. مولانا صوفی صاحب زندہ باد زندہ باد.